for young generation or for new generation. سورہ رعد جو کہ سورہ ابراہیم سے پہلے ہے، اس میں اور سورہ ابراہیم میں تعلق کا سوال ہے کہ what is connection between سورہ رعد and سورہ ابراہیم. سورہ رعد میں اور سورہ ابراہیم میں کیا تعلق ہے، جس تعلق کی بنا پر سورہ رعد کے بعد سورہ ابراہیم آئی، کوئی اور صورت نہ آئی. سو جواب یہ ہے کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم میں ایک گہرا تعلق ہے. There is a strong link between سورہ رعد and سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم میں اور سورہ رعد میں ایک مضبوط اور گہرا تعلق ہے. پھر اس تعلق کی مختلف جہات ہیں اور مختلف زاویے اعتبارات اور اینگلز ہیں. میں صرف ایک زاویے اور ایک اینگل پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وقت کی تنگی کی بنا پر وہ یہ ہے کہ سورہ ابراہیم کا پہلا حرف الف ہے اور سورہ رعد کا بھی پہلا حرف الف ہے. First letter of سورہ رعد is الف. الف لام میم را، یہ ابتدا ہے سورہ رعد کی. اور سورہ ابراہیم کا بھی پہلا حرف الف ہے. The first letter of سورہ ابراہیم is الف. سورہ ابراہیم کا آغاز بھی الف سے ہوتا ہے اور سورہ رعد کا آغاز بھی الف سے ہوتا ہے. اسی طرح سورہ رعد کا حرف اخیر جس پر سورہ رعد مکمل ہوتی ہے وہ با ہے. کیا؟ با. ومن عنده علم الکتاب، یہ سورہ رعد کا آخری کلمہ ہے اور اس کے آخر میں با ہے. تو سورہ رعد کا خاتمہ اور سورہ رعد کی انتہا با پر ہوئی. So the last letter of سورہ رعد is با. سورہ ابراہیم کا بھی حرف اخیر جس پر سورہ ابراہیم مکمل ہوتی ہے وہ بھی با ہے. So the last letter of سورہ ابراہیم is با. آخری حرف سورہ ابراہیم کا وہ بھی با ہے. آخری کلمہ یہ ہے اولو الالباب، الباب پہ ختم ہوتا ہے. تو یہ تعلق ہوا سورہ کا سورہ ابراہیم سے اور سورہ ابراہیم کا سورہ رعد سے. دونوں کی ابتدا الف سے ہے اور دونوں کا اختتام با پر ہے. اب دونوں کی ابتدا الف سے کیوں ہے، دونوں کا اختتام با پہ کیوں ہے، اس کے جواب کے لیے کافی ٹائم چاہیے جو انشاءاللہ کبھی اللہ نے زندگی تو ہم ڈسکس کریں گے. بس اتنا ذہن نشین رہے کہ دونوں کی ابتدا الف سے ہے اور دونوں کا اختتام با پر ہے.
یہ لنک ہے ان دونوں میں، کنیکشن ہے۔ نمبر 2، سورہ ابراہیم کے بینیفٹس اور بعض فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اگر ہم انہیں کاؤنٹ کرنا چاہیں تو شاید زندگی میں کبھی کاؤنٹ نہ کر سکیں، انہیں گن نہ سکیں، لیکن میں اختصاراً آپ کو 4 بتا دیتا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن میں سورہ ابراہیم کی امپورٹنس کیا ہے۔ What is the importance of سورہ ابراہیم in the Holy Quran؟ نمبر 1، علماء نے لکھا کہ جو شخص روزانہ سورہ ابراہیم پڑھے گا، اللہ پاک اس کی قبر کو روشن اور بنا دے گا۔ سورہ ابراہیم پڑھنے سے قبر روشن ہوتی ہے، سورہ ابراہیم پڑھنے سے قبر منور ہوتی ہے۔ نمبر 2، بلیسنگ آف ابراہیم علیہ السلام، فیضان سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ ابراہیم پڑھنے والے کو اللہ کے عظیم نبی اور محبوب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی برکت اور ان کا فیضان نصیب ہوتا ہے، ان کی توجہ ہوتی ہے اور ان کی خاص برکت، رحمانی برکت، ربانی برکت، ڈیوائن بلیسنگ کا نزول ہوتا ہے سورہ ابراہیم پڑھنے دل پر۔ نمبر 3، بلیک میجک، جادو سحر، جس میں آج ہماری سوسائٹی معاشرہ مبتلا ہے، اس کا بہترین علاج ہے سورہ ابراہیم۔ وہ لوگ جو خدا نخواستہ کسی طرح اس فتنے اور آفت کا شکار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ سورہ ابراہیم پڑھا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ان کو جادو، بلیک میجک اور اس کے ایفیکٹ اور اثر سے بچائے گا۔ نمبر 4، ایگزام کے لیے، امتحان کے لیے، وہ طلباء اور طالبات جن کے امتحان جا والے ہیں، وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سورہ ابراہیم پڑھنے سے اللہ پاک اس دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت کے امتحان میں بھی انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ ایگزام اور امتحان سے پہلے ایک دفعہ سورہ ابراہیم ٹرانسلیشن کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اس نیت سے کہ اللہ پاک اس امتحان میں بھی کامیابی دے اور آخرت کے امتحان میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی نصیب فرمائے۔ نمبر 3، دا میننگس آف الف لام را، معنی۔ بہت سے معنی ہیں حروف مقطعات کے جو اہل تصوف نے، اہل اللہ نے، اولیاء نے اور صلحاء نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو 2 بتانا چاہتا ہوں جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے الف لام را میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی ہر گوشے کی طرف
زندگی کے ہر پہلو کی طرف، زندگی کی ہر رخ کی طرف اور زندگی کے ہر زاویے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمبر 1، الف کا معنی ہے اعلیٰ، اعلیٰ اللہ، دا فیور آف اللہ، اللہ کی نعمت۔ اور لام، الف لام، لام کا معنی ہے لطف اللہ، لطف، کائنڈنیس، کائنڈنیس آف اللہ المائٹی، اللہ کی مہربانی، اللہ کا مہربان ہونا، اللہ کا احسان فرمانا۔ اور را کا معنی ہے رحمت، رحمت ربانی، ڈیوائن مرسی، مرسی آف اللہ المائٹی، اللہ جل مجدہ کی رحمت۔ ان معنی کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل زندگی یوں بنتا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک، ولادت اور پیدا ہونے سے لے کر وصال مبارک تک، زندگی کے ہر قدم پر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کو اللہ کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ علم نعمت ہے جو اللہ نے ان کو دی، حکمت نعمت ہے جو اللہ نے ان کو دی، نبوت نعمت ہے جو اللہ نے ان کو دی، ہدایت نعمت ہے جو اللہ نے ان کو دی، مقام اور سٹیٹس اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ان کو یہ مقام دیا۔ سیدنا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی ہونے کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حضور علیہ السلام کے والد گرامی ہونے کا شرف عطا ہوا۔ تو ابتدا سے لے کر انتہا تک ان دونوں کی زندگی اللہ کی نعمت سے عبارت ہے۔ اور جہاں تک لطف کی بات ہے اور کائنڈنیس کی بات ہے، احسان کی بات ہے، تو ان کی زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کا لطف، اللہ کا احسان، کائنڈنیس، اللہ کی مہربانی کا عنصر شامل ہے۔ ولادت سے لے کر وصال تک لطف اللہ کا رنگ، اللہ کے احسان کا رنگ اور اللہ کے احسان کی روشنی ان دونوں عظیم انبیاء اور عظیم شخصیات کی زندگی میں موجود ہے۔ اور جہاں تک رحمت کی بات ہے، اللہ جل مجدہ کی رحمت اور مرسی کی بات ہے، تو اللہ کی رحمتیں سب کے لیے ہیں، ہر انسان کے لیے ہیں، ہر مخلوق کے لیے ہے، ہر جہاں میں بسنے والوں کے لیے ہے، انبیاء کے لیے ہے، اولیاء صدیقین شہداء صلحاء کے لیے ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت میں، انبیاء میں، جہاں اور انبیاء ممتاز ہیں اور یونیک ہیں، تو وہاں حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، جن پر اللہ پاک نے زندگی کی ہر پہلو میں اپنی رحمتیں اتاری، جو فقط رحمت نہیں ہے بلکہ ماخذ رحمت ہیں، دا سورس آف مرسی ہیں۔ اتنی رحمت اتری، اللہ کا اتنا احسان اترا کہ اس رحمت نے اور اس احسان نے ان دونوں کو سراپا رحمت بنایا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہوئے، اللہ کی رحمت کو بانٹنے والے ہوئے، اللہ کی رحمت کو لوگوں کو دینے والے ہوئے، اللہ کی رحمت کے قاسم ہوئے، اور اللہ کی رحمت کے مرکز، مصدر، محور اور سورس آف مرسی ہوئے، ماخذ رحمت ہوئے، مصدر رحمت ہوئے۔ دوسرا معنی
جو علامہ اسماعیل حقی نور اللہ مرقدہ نے روح البیان میں کیا. الف لام را کا دوسرا معنی ہے انا اللہ ارا و اسمع. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اللہ دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، یا پھر ارا و اسمع، دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں. سو اللہ پاک نے ان دو لفظوں میں، یہ جو دو جملے ہیں جن کی طرف اشارہ اللہ نے کیا ہے الف لام را سے، جب آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لائف کی سٹڈی کرتے ہیں، ان کے زندگی کو مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں، مختلف اعتبارات سے دیکھتے ہیں، تو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے ہر گوشے میں ان اللہ اسمع و ارا کا نور اور روشنی نظر آتی ہے. معنی کیا ہے الف لام میم را کا؟ ان اللہ اسمع الا و ارا. اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ دیکھتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. اس میں بھی ابتدا سے لے کر انتہا وصال مبارک تک حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی زندگی کی ہر گوشے کو دیکھنا اور سننا مراد ہے. جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں، سوسائٹی میں کفر کا، شرک کا، نفاق کا، دجل کا، منافقت کا اندھیرا تھا. کوئی خدا کو پہچاننے والا نہ تھا، سب خدا کے منکر تھے. ان میں اللہ کا کوئی بھی تنہا اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والدین وہ مسلمان ہوئے. ابراہیم علیہ السلام تو مرکز اسلام ہیں، مرکز ایمان ہیں. ان کے طفیل، ان کے آبا و اجداد اور ان کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کو بھی ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی نصیب ہوئی. اس وقت آپ کی ڈیبیٹ بھی ہوئی فرعون سے، مناظرہ بھی ہوا، اس کی تفصیل قرآن میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ابراہیم میں اس حال میں بھی تمہیں دیکھتا تھا اور تمہاری ہر بات سنتا تھا جب تم اس تاریک معاشرے میں میری توحید کی دعوت دیتے تھے، میری توحید پہ دلیل دے کر لوگوں کو قائل کرتے تھے، لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیرے سے نکالتے تھے روشنی کی طرف. الف لام را اے انا اسمع و ارا. ابراہیم میں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا اور تمہاری باتوں کو سن رہا تھا. پھر آپ جانتے ہیں ایک وقت وہ آیا کہ نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. موقع آیا اور اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی دینے والی بن جا. تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو اس وقت بھی اللہ دیکھ رہا تھا الف لام را. اور ابراہیم کی دعوت تبلیغ، دعوت توحید اور اس کے کلمات اس وقت بھی سن رہا تھا. آنکھ تو گلے گلزار ہو گئی، باغ بن گئی، حسین و خوبصورت. لیکن جب آپ داخل ہو رہے تھے اس وقت تو آگ تھی نا، لیکن آپ نے آگ کو نہیں دیکھا. اس لیے نہیں دیکھا کہ اللہ نے فرمایا الف لام را، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. ارے جسے محبوب دیکھ رہا ہو، جس کی باتیں محبوب سن رہا ہو، اسے آگ کی کیا پرواہ. وہ نمرود کی ایک آگ نہیں، ہزار آگ کی مختلف شکلیں ہوتی، اس میں بھی چلے جاتے. اس لیے کہ جب نگاہ محبوب پر ہوتی ہے تو دنیا پھر ختم ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہوتی ہے.
دنیا کی ہر شے سامنے نہیں ہوتی، اس کا نظارہ فقط محبوب پر ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی اللہ کی نگاہ کے سامنے تھے، اور پھر ایسا آیا کہ آپ نے وہاں سے ہجرت کی، ہجرت پہ روانہ ہوئے، تارک وطن ہوئے۔ آپ جانتے ہیں وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، اپنے ملک کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ ابراہیم جب روانہ ہوئے اللہ کے لیے، ان کا وطن چھوڑنا اور وطن سے ہجرت کر جانا یہ اللہ کے لیے تھا۔ تو فرمایا الف لام را، ابراہیم میں اس وقت بھی تمہیں تکتا رہا، دیکھتا رہا، اور تمہاری باتیں اس وقت بھی سنتا رہا۔ پھر آپ جانتے ہیں ایک ظالم بادشاہ کا سامنا ہوا، اس نے آپ کی بے ادبی اور توہین کی کوشش کی، لیکن اللہ اپنے بندوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ لوگ لاکھ برا چاہیں، لاکھ پردہ چاہیں، لوگ لاکھ پردہ چاک کرنا چاہیں، لوگ عیب جوئی کریں یا جامہ جوئی کریں، لیکن جس کا محافظ اللہ ہو، دنیا مخالفت کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس وقت بھی نگاہ ہے محبوب سیدنا ابراہیم پر تھی، اللہ نے اس وقت بھی مدد کی۔ پھر حضرت ہاجرہ نصیب ہوئی، وہ ساتھ چلی، نکاح میں آئی، نکاح میں آئی۔ پھر آپ جانتے ہیں شادی کے بعد خواہش ہوتی ہر انسان کی کہ اولاد ہو۔ ایک طویل زمانے تک اولاد نہیں ہوئی، دعائیں مانگتے تھے۔ اس مناجات کے وقت، اس سرگوشی کے وقت بھی اللہ کی نگاہ ابراہیم پہ تھی۔ الف لام را، ابراہیم جب میں کرتا تمہیں دیکھا بھی کرتا۔ یہ مفہوم بتا رہا ہوں، دعاؤں اور مناجات کے وقت بھی ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی نگاہ تھی اور اللہ کی محبت کا نزول تھا، اللہ کی معرفت کی روشنی تھی۔ اولاد ہوئی کئی سالوں بعد، اس مرحلے میں اور عمر کے اس حصے میں جہاں انسان اولاد سے نا امید ہوتا ہے کہ اب نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے پھر بھی عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم شہزادہ نصیب ہوا، عظیم بیٹا نصیب ہوا۔ اللہ پاک نے قربانی کا حکم دیا، آپ نے چھری لی، بیٹے سے پوچھا اسماعیل علیہ السلام سے، اور گردن پہ رکھی۔ اس وقت آسمان کی ہر ابراہیم کا نظارہ کر رہی تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ تنہا دیکھنے والے اللہ ہوئے، اور آج زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی نگاہ ابراہیم پر ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کے گردن پہ چوری رکھی تو الف لام را، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا اور بیٹے سے جو باتیں ہوئی اسے سن رہا تھا۔ غرض اللہ نے قربانی قبول کی، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس وقت بھی الف لام را کا جلوہ تھا، تا وصال یہی جلوے ان کی زندگی میں آتے رہے۔ اس لیے الف لام را یہ خلاصہ ہے پوری سورہ ابراہیم کا، یہ خلاصہ ہے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی پوری زندگی کا۔ نوجوان نسل کے لیے میسج یہ ہے، ینگ جنریشن کو میں کہ خدا کفر کے اندھیروں سے نکل آئیں، شرک کے اندھیروں سے نکل آئیں، نفاق کے اندھیروں سے نکل آئیں، دجل اور فریب کے اندھیروں سے نکل آئیں، بدکاری، زنا، فحاشی اور یعنی شراب نوشی اور حرام کمانے اور حرام کھانے کی زندگی سے نکل آئیں، خدا کے لیے اسلام کے نور کی طرف آئیں، ایمان کے نور کی طرف آئیں، اسلام اور ایمان کی روشنی کی طرف آئیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، نمونہ حیات بنا لیں، نمونہ زندگی بنا لیں۔ اللہ پاک ان کے مرقد مبارک پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھیں۔
سیدنا مولانا محمد آل سیدنا. نیت نماز عید کی یہ ہے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی مع زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر، یہ یاد نہ ہو تو میرے استاد صاحب نور اللہ مرقدہ ورضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آپ اتنا سوچیں کہ جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے. یہاں بیٹھنا، آنا، نماز کے انتظار میں ہونا، یہ سب نیت میں کاؤنٹ ہوتا ہے. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور الحمد سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں مکمل قرات یعنی الحمد اور سورہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں. ادب سے مانگیں.